مضبوط کردار اور پختہ سوچ رکھنے والی عورت نہ کسی کی اندھی تابع ہوتی ہے اور نہ ہی ہر رائے کو رد کرتی ہے۔ وہ سنتی ہے، سمجھتی ہے اور پھر دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ اس کی اصل طاقت ضد نہیں بلکہ شعور اور توازن ہوتا ہے۔ تنہائی ایک خوبصورت ساتھی ہے۔ یہ آپ کو خود سے روشناس کرواتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور آہستہ آہستہ اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ خوددار عورت اپنی زندگی کے اصول خود طے کرتی ہے اور دوسروں کے دباؤ کو اپنے فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ وہ ہر رائے کو سنتی ہے مگر فیصلہ اپنی سمجھ اور شعور سے کرتی ہے۔ زندگی کے دکھ سکھ اور آزمائشوں سے گزرتا ہے تو اسے آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کہ حقیقی خوشی اور سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد اور اس سے تعلق میں ہے۔ کردار اور فطرت کی پہچان۔ عقل مند انسان کسی کو سمجھنے سے پہلے اس کے کردار اور مزاج کو دیکھتا ہے اور اس کی فطرت کو پرکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ہر شخص کو اس کی انفرادی سوچ اور رویے کے مطابق سمجھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی انا اور منفی سوچ کی وجہ سے ترقی نہیں کر پاتے اور منزل مقصود تک پہنچنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ باشعور اور خود مختار عورت کسی کی تابع نہیں ہوتی، وہ صرف دلیل کو مانتی ہے، شخصیت کو نہیں، کیونکہ عقل کا احترام اندھی پیروی سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ دعا معجزات کا دروازہ ہے اور آنسو اللہ کو منانے کا ذریعہ ہے۔ عورت کو اپنی ذات کا تجسس ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جب عورت خود کو جسم کے ترازو سے نکال کر شعور کی میزان پر رکھ دیتی ہے تو مسئلہ اس کا وجود نہیں رہتا بلکہ وہ نظام بے نقاب ہو جاتا ہے جو اسے ناپنے بیٹھا تھا۔ جب انسان اپنے ہی اندر قید ہو جائے تو رہائی ممکن نہیں ہے۔ قلم کا فرض صرف لکھنا نہیں، اندھیروں میں چراغ جلانا ہے۔ عورت کی عزت اور احترام اور مرتبہ کے تعین کا پیمانہ صرف اور صرف سیرت اور کردار میں ہے۔ گہری سے گہری رات بھی آخر ڈھل جاتی ہے، امید خاموشی سے نئی صبح کا انتظار کرتی ہے۔ اپنے خوابوں کو کبھی مرنے نہ دینا، روشنی ہمیشہ سچے دل تک پہنچتی ہے۔ پختہ ذہن رکھنے والے افراد شخصیتوں سے نہیں دلائل سے متاثر ہوتے ہیں۔ وحشت وہ پردہ ہے جو انسان کی ذات اور رب کے درمیان ہے اور آنکھ اس پردے کو ہٹا کر اسے یہ سکھاتی ہے کہ ہر خوف، ہر فنا اور ہر لرزہ دراصل وحدت کی روشنی میں رب کی حضوری کی پہچان ہے۔ انسان خود کو حالات میں نہیں بلکہ فیصلوں میں پہچانتا ہے۔ زندگی ہر لمحے کی آزمائش میں صبر اور شعور کی آگ میں خود کو پاک کر کے روح کی گہرائیوں سے اٹھنے اور ہر بار نئے شعور کے ساتھ دوبارہ جی اٹھنے کا نام ہے۔ تحریر وہ آئینہ ہے جس میں لکھنے والے کا ضمیر جھلکتا ہے اور قاری اپنی پہچان ڈھونڈتا ہے۔ سچ لکھا جائے تو لفظ تلوار بن جاتے ہیں۔ لکھنا عبادت ہے اگر اس سے دل روشن ہو اور ظلم بے نقاب ہو۔ قلم کی روشنائی وہ خنجر ہے جو ظلم کے پردے چاک کر دیتی ہے۔ قلم وہ چراغ ہے جو قبرستانوں میں بھی روشنی کرتا ہے۔ لفظ سچائی جب اوڑھ لیں تو زمانہ جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
الفاظ صرف کتابوں یا تحریروں تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ وہ انسان کے دل اور سوچ پر اثر ڈال کر اس کے اندر سمجھ، شعور اور مثبت سوچ کو جگا دیتے ہیں۔ قلم کا سفر کاغذ پر نہیں، انسان کے ضمیر تک ہوتا ہے۔ جہاد کی سب سے خاموش صورت قلم ہے، جو تلوار کے بغیر ضمیروں کو فتح کرتا ہے۔ زندگی کی گہرائی دراصل ہمارے اپنے الفاظ میں پوشیدہ ہے۔ وقت کے ساتھ حالات اور مشاہدات زندگی کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ لفظوں میں گہرائی تب آتی ہے جب دکھ بھی گہرے ہوں۔ دکھ نہ ملتے تو لفظوں کو درد کی زبان نہ ملتی۔ اگر عورت اپنی ہر ضرورت بغیر حکمت کے ظاہر کرے تو بعض لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنی عزت نفس، وقار اور سمجھداری کے ساتھ اپنی بات پیش کرے اور کسی کو اپنی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دے۔ آج کی لڑکی خواب دیکھتی ہے، خود پر یقین رکھتی ہے اور اپنے راستے خود بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو خاندان کی ذمہ داری سونپی ہے اور بیوی کو شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی محبت، خوش دلی اور اعتماد کے ساتھ اس کا ساتھ دے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ عزت، محبت، انصاف اور حسن اخلاق سے پیش آئے، کیونکہ باہمی احترام ہی مضبوط اور پرسکون استواسی زندگی کی بنیاد ہے۔ مرد جو بیوی سے چھپ کر اپنے بہن بھائیوں سے لین دین کرتا ہے، وہ مرد بتاتا ہے کہ میری بیوی کی حیثیت کیا ہے اور اس کو کتنی عزت دینی ہے۔ اس عورت کی سسرال میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اسے اہمیت دیتا ہے۔ صرف خواب دیکھنے والی نہیں، انہیں پورا کرنے والی ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو علم کو ہتھیار، خود اعتمادی کو سہارا اور اپنے اصولوں کو پہچان بناتی ہے۔ یہ دنیا بدلے یا نہ بدلے، مگر آج کی لڑکی اپنا کل ضرور بدلتی ہے۔ عزت، علم، خود اعتمادی، یہی ہے آج کی لڑکی کی پہچان۔ جب راستے بند نظر آنے لگیں تو یاد رکھیں، راستے بنانے والا اب بھی وہی اللہ ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت ہر مشکل سے بڑی ہے۔